بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہین احمدیہ کا فکری تناظر۔ مضمون نگار پروفیسر نصیر احمد حبیب صاحب۔ 1857 کے گمنام علماء کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ اس موقع پر جہاد فرض ہے کہ نہیں۔ بقول مصنف مشائخ دیوبند مولانا شیخ محمد کی رائے تھی، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہم مسلمانوں پر فرض تو درکنار موجودہ احوال میں جائز نہیں۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا، کیا اتنا بھی سامان نہیں کہ جتنا غزوہ بدر میں تھا؟ اس موقع پر مولانا شیخ محمد نے سکوت فرمایا، چنانچہ جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حیرت ہے کہ اس موقع پر موازنہ دنیاوی ساز و سامان کے حوالے سے ہو رہا تھا۔ روحانی سرمایہ اور تائید الہی جو ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعاؤں کے طفیل اصحاب بدر کو حاصل تھی، اور وہ روحانی انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسی کے فیض سے برپا ہوا، جس نے صحابہ کرام کو یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا نمونہ بنا دیا، اسے مکمل فراموش کر دیا گیا۔ ادھر 1857 کی جنگ میں شامل ہونے والوں کا حال یہ تھا کہ بقول سر سید احمد خان، وہ ایسے خراب اور بد رویہ اور بد اتوار آدمی تھے کہ بجز شراب خوری اور تماشا بینی اور ناچ رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، جو اس روحانی انقلاب کی دولت سے مالا مال تھے۔ کیا کبھی انہوں نے عورتوں اور بچوں پر تلوار اٹھائی؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی صفوں میں گھس گئے۔ ہند زوجہ ابو سفیان جو بڑے شور سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی، اس کے سامنے آئی اور ابو دجانہ نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی، لیکن میں نے دیکھا ابو دجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی۔ لیکن یہاں نام نہاد مجاہدین کیا کر رہے تھے؟ بقول مرزا ظہیر الدین دہلوی، انگریز عورتوں اور بچوں سے کیا سلوک ہوا بیان کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 50-55 عورتیں اور بچے اور 4 یا 5 مرد زخمی چلے آتے ہیں، اور گرد ان کے ایک حلقہ پوربیوں کا ہے اور خلائق کا ہجوم ہے۔ متفق اللفظ ان سب نے کہا، بھائی مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، ہم کو جان سے نہ مارو۔ تھوڑی دیر میں ہر کارے نے آ کر خبر دی، ان قیدیوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ وہ کمبخت کیسے سنگ دل تھے کہ جن ظالموں کے ہاتھ ان بچوں اور حور طلت عورتوں پر اٹھائے تھے۔ اس سنگ دلی روحانی مفلسی کا نتیجہ یہ تھا کہ تائید الہی اور نصرت حق کا کوئی نظارہ نظر نہیں آیا جو غزوہ بدر میں نظر آیا تھا۔ اس روحانی بے سر و سامانی اور افلاس کے باعث تائید الہی کس طرف تھی؟ دیوبندیوں کے ایک بزرگ فضل الرحمن گنج مرابادی کے مطابق، خضر کو میں تو انگریزوں کی صف میں برپا پا رہا ہوں، باقی خود خضر کا مطلب کیا ہے؟ نصرت حق کی مثالی شکل تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اس حالت کو کیوں کر پہنچے؟ تائید الہی اور نصرت حق جو اہل ایمان کا خاصہ تھی، مسلمانوں کا کیوں ساتھ چھوڑ گئی؟ ہم تاریخ مسلمانان ہند کے جب اوراق پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب محمود غزنوی سومناتھ میں نبرد آزما تھا، جنگ نازک مرحلے میں داخل ہو گئی، پانسا کسی بھی طرف پلٹ سکتا تھا۔ اس نازک صورتحال میں محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا عطا کردہ جبہ زد تن کر کے خدا کے حضور سجدہ بسجود ہو گئے۔ چند لمحوں میں فتح کی نوید مل گئی، لیکن اب 1757 سے 1857 تک انگریزوں کے مختصر لشکر مسلمانوں کو شکست پر شکست دے رہے تھے، لیکن ماضی کی طرح تائید حق کا کوئی نظارہ نظر نہیں آتا تھا۔ بقول شاعر صورتحال یہ تھی، انہی راستوں نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ آخر اس ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ سوانح قاسمی کے مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں، چونکہ تحریک وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی، نیز سب جگہ ایک ہی وقت میں شروع نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے انگریزوں کو جن کے پاس کافی طاقت تھی، تحریک کچلنے میں آسانی ہو گئی۔ گویا علماء کرام کی نظر بھی باہر کی طرف تھی اور وہ اپنی ناکامی کے اسباب بیرونی دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ وجوہات اندر تھیں۔
کوئی بھی اس فلسفی کا قائل نہیں تھا کہ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ لہٰذا ہر کوئی سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اب ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں جن کے باعث آسمان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ بقول شاعر، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مسلمانان ہندوستان کے زوال کی پہلی وجہ فکری انتشار تھی جس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فکری انتشار۔ جب کسی قوم کی تقدیر بگڑتی ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت وہ فکری انتشار ہوتا ہے جو اس کے بنیادی عقائد اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور وہ قوم الجھن اور تردد کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتی ہے اور اس کی قوت عمل سلب ہو جاتی ہے۔ مسلمانان ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 13ویں صدی عیسوی کے آغاز پر مسلم اقتدار قائم ہو گیا، لیکن یہاں اسلام کو جو فروغ حاصل ہوا وہ صوفیاء کرام کی بے لوث کوششوں، اثار و قربانی اور تبلیغی مساعی کے نتیجے میں ہوا۔ لیکن بعد میں جب ان صوفیاء کرام کا رابطہ ہندوستان کے مذہبی طبقے سے ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہندو جوگی بھی وہی معارف بیان کر رہے ہیں جو اپنے شیوخ سے ایران اور وسط ایشیا میں سن چکے تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے کسی خاص مذہب یا عقیدے سے وابستگی ضروری نہیں، اصل کامیابی روحانی طور پر اوپر اٹھنا ہے، نہ کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف سفر۔ چنانچہ ان خیالات کا اظہار شاعری میں بھی ہونے لگا۔ وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے، کر کر سجدے گھس گئے متھے۔ چنانچہ تصوف میں رائج نظریہ وحدت الوجود کی متضاد اور غلط تعبیریں فروغ پائیں، اور ایک خیال فروغ پا گیا کہ تمام مذاہب خدا تک پہنچاتے ہیں، لہذا کسی خاص مذہب سے وابستگی کوئی ضروری امر نہیں۔ اس فکری انتشار کی فضا میں مہدوی تحریک نے جنم لیا جس کے بانی سید محمد جو تیوری تھے، گو بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ تائید الہی کی جو فعلی شہادت مہدی موعود کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ان پر ایمان لائے ان میں ایک شیخ الہی بھی تھے۔ مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری نے بادشاہ کے کان بھرے کہ شیخ الہی کو قتل کروا دیا جائے۔ بادشاہ سلیم شاہ نے جب شیخ الہی کو طلب کیا تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ان کا معاملہ ایک بزرگ عالم میاں بڈھے شاہ کے سپرد کر دیا۔ میاں بڈھے شاہ نے بادشاہ کو خط لکھا کہ علامات مہدی کے بارے میں بہت اختلاف ہے، ان سے شیخ الہی کے کفر اور ایمان کے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ خط بادشاہ تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ بالآخر یہ معاملہ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کے سپرد کر دیا گیا۔ بقول شیخ اکرام، شیخ الہی کو کوڑے مروا کر شہید کر دیا۔ علماء دوسروں کو مروانے سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن خود عبداللہ سلطان پوری نے ایک ہیلہ شرعی نکال رکھا تھا، یعنی ہر سال کے آخر پر تمام روپیہ بی بی کو ہبہ کر دیتا تھا اور سال کے اندر اندر پھر واپس لے لیتا تھا کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں، اور اس کے علاوہ اکثر بنی اسرائیل کے ہیلے بھی ان کے آگے شرمندہ ہیں۔ چنانچہ اپنی کوتاہ اندیشی اور ہیلہ سازیوں کی وجہ سے علماء، عوام اور اشرافیہ کی نظروں سے گر گئے۔ مغل بادشاہ اکبر نے عبادت خانہ قائم کر کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان مذہبی مباحثہ کا اہتمام کیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملا عبداللہ سلطان پوری اور دوسرے علماء پادریوں کے اعتراضات کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ پادریوں کو اگر کسی نے معقول جوابات دیے تو وہ ابو الفضل اور اکبر نے دیے۔ بادشاہ نے علماء سے مایوس ہو کر صلح کل کی پالیسی اختیار کی، جس کے تحت حکومت کے انتظام و انصرام میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو شامل کر لیا گیا۔ اسی دوران ایک ہندو پر توہین رسالت کا الزام لگا جسے شیخ عبد النبی نے موت کی سزا سنائی۔ بعد میں کسی ملا نے اکبر کو بتایا کہ شیخ عبد النبی حنفی ہے، لیکن شیخ عبد النبی نے فیصلہ فقہ شافعی کے مطابق کیا ہے۔ اس پر ایک محضر نامہ تیار کیا گیا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی معاملے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہو تو یہ بادشاہ کے اختیار میں ہوگا کہ کس امام کی رائے کو فوقیت دے۔ حیرت انگیز طور پر دوسرے لوگوں کے علاوہ اس محضر نامے پر ملا عبداللہ سلطان پوری نے بھی دستخط کر دیے، جو دوسروں کو قتل کروانے سے گریز نہیں کرتا تھا، لیکن جب خود پہ وقت پڑا تو دودھ پینے والے مجنوں ثابت ہوئے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اکبر کے زمانے میں جو مذہبی بے اعتدالیاں اور فکری انتشار پیدا ہوا، اس کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تجدید و اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے نظریہ وحدت الوجود کی غلط تشریحات و تعبیرات کے ازالے کے لیے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا، لیکن مسلم اشرافیہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نظریہ وحدت الوجود کا حامی اور دوسرا وحدت الشہود کا ہم خیال۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ حقیقت میں ان دونوں نظریات میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ اس کی نمایاں مثال ان کا مکتوب مدنی ہے، جس میں انہوں نے ابن عربی کی وحدت الوجود اور امام ربانی کی وحدت الشہود کو ایک دوسرے کے مطابق ثابت کیا ہے۔ گویا حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک دونوں نظریات کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ محض لفظی نزاع ہے، لیکن اصل مسئلہ تو وہ غلط تشریحات تھیں جو بھگتی تحریک کے زیر اثر مسلمانوں پہ راہ پا گئی تھیں۔ اس نظریے کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ بعد کے دور میں مولانا رشید گنگوہی اپنے ایک مرید کو اپنے بزرگ ضامن علی بلال آبادی کے بارے میں، جو ان کے نزدیک غرق فی توحید بزرگ تھے، لکھواتے ہیں کہ سہارنپور کی طوائفیں ان کی مرید تھیں۔ جب ایک طوائف ان کی زیارت کے لیے نہ آئی تو انہوں نے اسے بلوا کر پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اس نے جواب دیا، حضرت روح سیاہی کی وجہ سے شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے، بی بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہی تو ہے۔ گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے۔ کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ نظریہ وحدت الوجود کی غلط تشریحات اور تصورات کس طرح اسلامی روح کو مجروح کر رہے تھے، اس اقتباس سے واضح ہے۔ ملفوظات احمد رضا بریلوی میں واقعہ درج ہے کہ ایک شخص دریا پار کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی کشتی نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی، میں کس طرح آؤں؟ فرمایا، یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، پکارا، حضرت میں چلایا، فرمایا، وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا۔ ان تصورات نے کس طرح روح عمل کو سلب کر لیا اور تعمیر کردار کے جذبہ کو نقصان پہنچایا، اس کی مثال اس قصے میں نظر آتی ہے جو مولوی احمد رضا کی کتاب میں درج ہے۔ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا، 1 روپیہ دے دو ورنہ دکان الٹ دوں گا۔ ایک صاحب دل کا گزر ہوا، انہوں نے دکان والے سے فرمایا، جلد روپیہ اسے دے دو ورنہ دکان ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا، میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ اس کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا اور وہ منظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ ان قصوں اور کہانیوں سے حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر شیخ پیچھے کھڑا ہے تو عمل کی ضرورت نہیں، جب قوم بے عمل ہو جاتی ہے تو پھر خدا کی تقدیر حرکت میں آتی ہے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ علماء کا تو حال خراب تھا ہی، وہ آپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے تھے، لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ سامنے آیا کہ حکماء اور صوفیاء میں بھی چپکلی شروع ہو گئی۔ حکماء صوفیاء کی تصدیق کرتے اور مذہبی عقائد کی تخفیف کرتے، جواب میں صوفیاء نے انسان کے مقصد پیدائش کے حوالے سے بعض باتیں کی۔ مثلاً حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا، ان منظم اور مرتبہ علوم میں ایک علم ہندسہ ہے، محض لا یعنی اور بیہودہ اور لا طائل ہے، بھلا مثلث کے تینوں زاویوں کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا؟ حضرت مجدد الف ثانی خود علم ہندسہ کے ماہر تھے، لیکن عبارت کسی خاص پس منظر میں لکھی گئی تھی، لیکن ان الفاظ کا غلط مفہوم لایا گیا، لہٰذا مغلوں کے عہد میں علوم عقلیہ کو کوئی خاص فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔
امیر فتح اللہ شیرازی جیسے بزرگ چاہتے تو یہاں بھی کم از کم منتخب اداروں میں سائنس کی تعلیم کا آغاز ہو سکتا تھا۔ مغرب میں اس وقت گلیلیو پیدا ہو چکا تھا، جس نے نئی ایجاد شدہ دوربین کی مدد سے علم حیات اور فلکیات میں بنیادی تبدیلیاں کیں، اور فی الحقیقت سائنس میں مغربی ترقیوں کے نئے دور کا آغاز کیا، لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ قائم نہ ہوا۔ ما کنہ فی اصحاب السعیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کے سوا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ علم صحیح اور عقل سلیم یہ بھی خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی 700 سے زیادہ آیات میں تدبر پر زور دیا گیا ہے، لیکن افسوس اس پیغام کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مسلم اشرافیہ میں تقسیم اور اختلافات گہرے ہوتے چلے گئے۔ دار اشکو کاردری اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان جنگ تخت نشینی دراصل نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے درمیان جنگ تھی، جس میں اورنگزیب عالمگیر کو فتح حاصل ہوئی، جو نظریہ وحدت الشہود کی فتح تھی۔ علماء دار اشکو کے مرشد سرمد کو پکڑ لائے، اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر قتل کروا دیا۔ گو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں نظریہ وحدت الشہود کو فتح حاصل ہوئی، لیکن نظریہ وحدت الوجود ایک بڑے طبقے کے قلب و ذہن سے نہ نکلا، جس کی جھلکیاں ہمیں بڑے بڑے ادبی شاہکاروں اور شاعری میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ مشہور داستان ہیر رانجھا کے کردار دراصل نظریاتی علامتیں ہیں۔ ہیر انسانی روح کی علامت ہے، جبکہ رانجھا طریقت اور کھیڑا شریعت کی علامت ہے۔ چنانچہ وارث شاہ کا یہ شعر دراصل علماء کے تسلط کے خلاف اہل طریقت کا احتجاج ہے۔ ڈولی چڑھدیاں ماریاں ہیر چیکاں، مینوں لے چلے بابولا لے چلے وے۔ نظریہ وحدت الوجود کی غلط تشریحوں کی بے خونی کے لیے کسی ایسے مرد حق کی ضرورت تھی جس کا قرآن زمینی نہیں آسمانی ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ کو ایک وجودی کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ایک کتے کی طرف جو ہڈی پھینکی تو وہ وجودی بولا، یہ بھی آپ ہی ہیں۔ وہ وجودی سیال والوں کا مرید تھا۔ میں نے کہا، اب تو آپ کو موضع سیال میں جانے کی حاجت بھی نہ رہی۔ وجودی بولا، واہ مولوی صاحب، تم نے ہمارے مرشد کو گالی دی۔ میں نے کہا، تم نے ہمارے خدا کو گالی دی۔ فبہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے۔ 20 کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے یا تصور خدا ہے؟ اگر خدا ہی ہے تو کیا یہ ضعف اور یہ کمزوریاں جو آئے دن عائد حائل رہتی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں؟ ذرا بچہ یا بیوی بیمار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے، مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں۔ اس فکری انتشار اور روحانی زوال کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اس تناظر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ آپ نے اپنے نور فراست سے اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آپ نے اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، جو اس وقت سرکاری زبان تھی، لیکن جب علماء کو پتہ چلا تو وہ تلواریں کھینچ کر آ گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے امت مسلمہ کے اندرونی اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک اصول پیش کیا۔ The personality of the Holy Prophet, peace be upon him, was a comprehensive one, and with this comprehensiveness it was possible to reconcile what superficially appeared incompatible. یعنی بقول حضرت شاہ ولی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے، لہذا جو ہمیں بظاہر سطحی طور پر متضاد نظر آتا ہے، ہم آپ کی جامع شخصیت کی روشنی میں ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس خیال کی روشنی میں اس وقت مسلمانان ہندوستان میں پائے جانے والے اختلاف دور کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں شیعہ اور سنی امراء کو اکٹھا کر دیا، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کو شکست فاش ہوئی۔ لیکن ہندوستان کے سیاسی افق پر ابھرتی ہوئی نئی قوت
برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کی نظروں سے اوجھل رہی۔ ادھر ایک مرہٹا جرنیل مہادیوجی سندھیا جو پانی پت کی تیسری لڑائی میں اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، اپنا اقتدار دہلی پر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بادشاہ جو اب مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھا ان سے خوش نہیں تھا، کیونکہ مرہٹوں کی پنشن پر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس تناظر میں 1803 جنرل لیک نے دہلی پر قبضہ کر کے بادشاہ کو مرہٹوں سے رہائی دلائی۔ یہ بھی ایک کہانی ہے کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ ادھر مسلمانان ہندوستان کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پنجاب کے مسلمان سکھوں کے جبر و استبداد کا شکار تھے، انہیں اذان تک دینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی ایک صحیح روایت ہے کہ جب آپ سید صاحب سکھوں سے جہاد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے، کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہو؟ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں دین اسلام سے کیا منکر نہیں؟ سید صاحب نے جواب دیا کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت نہیں کرنا چاہتے، سکھوں سے جہاد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے برادران اسلام پر ظلم کرتے ہیں اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی کے ادا کرنے کے مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر سکھ اب یہ ہمارے غلبے کے بعد ان حرکات مستوجب جہاد سے باز آ جائیں گے تو ہم کو ان سے بھی لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ سید احمد شہید کو ابتدا میں کامیابی ملی، لیکن بقول شیخ اکرام انہوں نے کرنے اول کے مخلص مسلمان کی طرح بیک جنبش لب احکام خداوندی کو نافذ کرنا چاہا۔ شاید مصلحین کی کوششیں بھی اس قدر مہلک ثابت نہ ہوتیں اگر سرداران پشاور کی مسلسل اور مکارانہ مخالفت متقیانہ قوتوں کو یکجا نہ کر لیتی۔ چنانچہ سازش کر کے ان مجاہدین کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ شکاوت کی انتہا یہ ہے کہ شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے رونتے اور کہتے کہ اٹھو اور نماز کی تاکید کرو یا عشر لو۔ سید احمد شہید کی تحریک گو بظاہر ناکام رہی، لیکن آپ کی روحانی قوت کے فیض سے سکھ حکومت کا پنجاب سے خاتمہ ہو گیا۔ 1857 کے واقعے کے بعد دلی کی 700 سالہ تہذیب کا سورج ڈوب گیا۔ یہ سانحہ اتنا بڑا تھا کہ بقول سر سید احمد خان، جن کے ننیال شاہ عبدالعزیز کے عقیدت مند تھے اور والد شاہ غلام علی دہلوی سے بیعت تھے، میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ میں اس وقت ہرگز نہیں سمجھتا کہ قوم پھر پنپے گی اور کچھ عزت پائے گی، اور جو حال اس وقت قوم کا تھا وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ یہی حالت علماء کی بھی تھی۔ بعض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرح ہجرت کر گئے اور بعض پس منظر میں چلے گئے۔ بعد ازاں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے خیالات کے مطابق اپنے اپنے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی مسلمانان ہندوستان کا دین بچانا چاہتے تھے، جبکہ سر سید احمد خان دنیا۔ مولانا قاسم نانوتوی سمجھتے تھے کہ مسلم ریاست کی غیر موجودگی میں اسلامی علوم اور ورثے کی حفاظت کے لیے مسلمانان ہندوستان کو بحیثیت قوم اس کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ آپ نے 1867 میں دارالعلوم دیوبندی کی بنیاد رکھی، لیکن دیوبند میں ایک طبقہ یہ خیال رکھتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ مدرسہ اس لیے بنایا تھا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ چنانچہ مولانا محمود الحسن نے اس کے لیے منصوبہ سازی شروع کر دی۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال اسی تصور کا شاخسانہ تھی، جبکہ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہٰذا مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادہ مولانا محمد احمد ان خفیہ منصوبوں اور تحریک ریشمی رومال کے کرداروں کی نقل و حرکت کی اطلاع انگریزوں تک پہنچا دیتے تھے۔ مولانا محمد احمد کو ان خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب اور 300 روپیہ وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے عطا ہوا۔ مولانا سندھی 1857 کی تلافی کے لیے پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر کابل پہنچے۔ 7 سال کابل میں اور پھر 3 سال ترکی میں رہ کر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور عملی زندگی میں تجربہ کر کے جان لیا کہ سیاسی خوش اعتقادی کا یہ محل پوری طرح ڈھہ گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصور کے ریاست اور تلوار کی مدد کے بغیر اسلام کی تبلیغ اور فروغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔
تحریک ریشمی رومال سے لے کر القاعدہ کے قیام اور اس کی سرگرمیوں سے بعض مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ مولانا مودودی کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسی اور دعوت و تبلیغ نہیں بلکہ تلوار تھی جس نے دلوں کا زنگ اتارا تھا۔ انہوں نے گویا ایک طرح حقائق کو مسخ کر کے عام مسلمانوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کی۔ مورخ کیرن آرمسٹرانگ نے ایک پتے کی بات کی ہے: "We need the Prophet's story at this dangerous time. Muslim extremists must not be allowed to hijack the biography of Muhammad and twist it to suit their own ends." بعض علماء سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تلوار کے بغیر دلوں کے پردے چاک نہیں ہو سکتے۔ ان شدت پسند دانشوروں اور علماء نے بقول کیرن آرمسٹرانگ تاریخ اسلام کو یرغمال بنا لیا ہے اور اپنی من مانی تشریحوں و تفسیروں سے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے معترف نہیں ہیں۔ ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے۔ اس دور کا تناظر یہ تھا کہ بعض مخالفوں نے اسلام کو تلوار سے روکنا بلکہ نابود کرنا چاہا تھا، سو اسلام نے اپنی حفاظت کے لیے ان پر تلوار اٹھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف پیغمبری کا عہدہ رکھتے تھے بلکہ وہ خدا کی طرف سے ایک بادشاہ بااختیار کی طرح ملکی مصالح قائم رکھنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے۔ لہذا اگر پیغام حق کے راستے میں کوئی کوہ گراں نہیں ہے تو نہ تلواروں کی ضرورت ہے نہ ریاست کے جبر کی۔ ضرورت ہے تو کسی ایسے مطہر وجود کی جو زمانے کے تناظر کو سمجھ سکے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ کام امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام زمانہ کی چشم بصیرت نے زمانہ کا ادراک اس طرح کیا کہ اب اسلام کی شان جمالی کے ظہور کے لیے سامان پیدا ہو رہے ہیں اور اب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے راستے میں کوئی روک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر ایک سامان مہیا کر دیا ہے، اور ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک کے آسان انظاموں اور سیر و سیاحت کے سہل طریقوں کو کامل طور پر جاری فرما دیا۔ آپ نے زمانے کا ادراک فرما کر نام نہاد مجاہدین کو انتباہ فرمایا: یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ آپ علیہ السلام کی یہ پیشگوئی بار بار پوری ہوئی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے جو تحریک ریشمی رومال کے ایک اہم کردار تھے، جب نئی دنیا کا جلوہ دیکھا تو خیرہ ہو گئے۔ جب بین الاقوامی سیاست کی مرکبات دیکھیں اور جدید دنیا سے رابطہ ہوا تو اپنا خیال ترک کر بیٹھے اور ایک انداز میں جماعت احمدیہ کے موقف کی سچائی کو تسلیم کرنے لگے اور جماعت کی مساعی کے بارے میں اپنے خط میں تسلیم کیا۔ ایک مقصد کے لیے مختلف نظریات پر لوگ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، خدا جانے کس طریق سے کامیابی ہوتی ہے۔ گویا آپ نے جماعت کے بارے میں تسلیم کیا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے طریق کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن مولانا نے نام نہاد غازیوں کو جو تلواروں سے دلوں کا زنگ اتارنے کی فکر میں تھے، دو ٹوک الفاظ میں فرمایا: یہ گھروندے جو تم نے بنا رکھے ہیں اور جنہیں فلک الافلاق سے بلند سمجھتے ہو، یہ گھروندے زمانے کے ہاتھوں سے اب نہیں بچ سکتے۔ تمہارا تمدن، تمہارا سماج، تمہارے افکار، تمہاری سیاست اور تمہاری معاشرت سب کھوکھلی ہو چکی ہے۔ تم اسے اسلامی تمدن کہتے ہو، لیکن اس تمدن میں اسلام کا شائبہ بھی نہیں۔ تم مذہب کا نام لیتے ہو، لیکن یہ مذہب تمہاری ہر دھرمی کا نام ہے۔ دوسرا مکتبہ فکر سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانان ہندوستان کی دنیا نہ بچائی گئی تو دین بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ مسلم اشرافیہ کو یہ غم بھی کھایا جا رہا تھا کہ ہندو ہم سے ملازمتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے نوجوانوں کے لیے نئے سسٹم میں جگہ بنانے کے لیے 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، تاکہ نوجوانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ نئے سسٹم میں اپنی جگہ بنائیں۔ انگریزی تعلیم کی ترویج کے ساتھ یہ بھی لازم تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان مغربی افکار اور سائنسی علوم سے بھی روشناس ہوں گے اور ان کی سوچ میں ایک نمایاں تبدیلی آئے گی، اور وہ اپنے مذہب کے حوالے سے نئے نئے سوالات اٹھائیں گے جس کا علماء جن کا ان جدید علوم سے کوئی تعلق نہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔ نوجوانوں کے سامنے مغرب کی فکری تاریخ اور فتوحات ہوں گی،
وہ ضرور ان طرز فکر سے اور مغرب کی اصلاحی تحریکوں سے متاثر ہوں گے۔ ان کی نظروں سے بھی کلیسا کے جبر کے خلاف آزاد خیال دانشوروں کے اخبارات گزریں گے اور وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ سر سید کو مدت سے خیال تھا کہ انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں جن مضر نتائج کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے ان کا استدلال کیا جائے، لیکن جو طریقہ استدلال کا زمانہ گزشتہ میں یونانی فلسفے کے مقابلے کے لیے ہمارے متکلمین نے اختیار کیا تھا وہ کسی طرح فلسفہ حال کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے۔ سر سید کو اس چیلنج کا علم تھا اور جلدی جلدی انہوں نے قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی جو کہ زمانے کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، لیکن سر سید احمد خان نے اس شوق جنون میں بعض عقائد اسلامیہ کی ایسے رنگ میں تعویلیں کیں جو قرآن مجید کی آیات بینہ اور امت محمدیہ کے متفقہ مسلمہ عقائد اسلامیہ کے صریح مخالف تھیں۔ مثلا یہ کہ انہوں نے لفظی یا خارجی وحی اور وجود ملائکہ اور استجابت دعا وغیرہ کا انکار کیا، گویا وہ اسلام کی کشتی سے جو اس وقت ان کے خیال کے مطابق نئے فلسفے کے طوفان کی زد میں تھی جواہرات اور نفیس مال کی گٹھریاں دریا میں پھینک رہے تھے، لیکن بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کشتی کا نہ خداوند تعالیٰ ہے نہ آپ۔ وہ بار بار وعدہ کر چکا ہے کہ ایسے خطرات میں یہ کشتی قیامت تک نہیں پڑے گی اور وہ ہمیشہ اس کو طوفان اور باد مخالف سے آپ بچاتا رہے گا، جیسا کہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سر سید احمد خان اپنے اس نئے علم الکلام اور معذرت خواہانہ رویے کے باعث نوجوانوں کے دلوں میں کوئی یقین محکم پیدا نہیں کر سکے۔ جب بھی اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا ان کا رویہ یہی ہوتا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی گڑھ کالج میں ایک اینٹی گاڈ سوسائٹی قائم کی گئی جس کی خبر سن کر علامہ اقبال کی رات کی نیند اڑ گئی۔ سر سید احمد خان مذہب کے بعد ادبیاتی کردار کو ختم کر کے اور مذہب کو تہذیب و تمدن کی ترقی سے لا تعلق ثابت کر کے اس حقیقت کو فراموش کر گئے بقول ٹائن بی جب بھی کبھی لوگوں نے اپنے مذہب پر اعتماد کھو دیا تو ان کی تہذیب سماجی تشدد و افتراق کا شکار ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اینٹی گاڈ سوسائٹی قائم کرنے والے طبقہ کے اندر کوئی جرأت کردار نہ تھی، بلکہ یہ عقائد روحانی کمزوری اور ذہنی پراگندگی کا کرشمہ تھے۔ اس لیے جب یونیورسٹی کے حکام نے اساتذہ کے عقائد کی تحقیق شروع کی تو یہ لوگ اس دور احتساب میں اپنے آزاد خیالات پر قائم نہ رہ سکے اور آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پر دستخط کرنے والوں میں پیش تھے۔ یہ حال جدید تعلیم یافتہ طبقے کا تھا۔ حیرت ہے کہ علماء کا حال بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ بقول مولانا مفتی محمود عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہر حالت میں برا اور حرام ہے، حالانکہ جھوٹ بعض اوقات فرض اور واجب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 1857 میں سب کچھ کیا، جب انگریز حاکم نے پوچھا تو سب انکار کر کے چلے آئے۔ حیرت انگیز طور پر جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو برطانیہ کا ایک سیاسی لیڈر چارلز بریڈلا جو ایک دہریہ ہے، افلاس کی وجہ سے 12 سال کی عمر میں اسے اسکول چھوڑنا پڑا، لیکن اپنی ذاتی کوشش اور مطالعے سے قانون پر عبور حاصل کر لیا۔ وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ 1880 میں وہ پارلیمنٹ کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوا، لیکن پارلیمنٹ میں اس نے دستور کے مطابق بائبل پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے ضمیر کی صداقت پر حلف اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اسے پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا۔ وہ بار بار منتخب ہوا اور اسے پارلیمنٹ سے نکال دیا جاتا۔ بالآخر جب وہ چوتھی بار انتخاب جیت کر آیا تو پارلیمنٹ کو اجازت دینی پڑی کہ وہ اپنی ضمیر کی صداقت پر حلف اٹھا سکتا ہے۔ یہ جرأت کردار نہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں میں تھی نہ علماء میں، جو مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز نہیں بلکہ واجب سمجھتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی ترقی سائنس کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ ان کی ترقی محض اخلاق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس خیال کی تائید مشہور مورخ ٹائن بی بھی کرتا ہے کہ دور جدید میں اسلام اور مغرب کے تصادم کے وقت
مغرب کو اخلاقی برتری حاصل تھی۔ The modern West is superior to her not only in arms and above all in spiritual culture۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ جو علماء سے مایوس ہو چکا تھا اور انہیں کفر کھینچ رہا تھا، اب ان کے کیا سوال تھے، کیا معیار تھے جن کے مطابق انہیں تسلی بخش جواب دیا جا سکے؟ دور اکبری میں تو کوئی ابو الفضل موجود تھا جو پادریوں کو معقول جواب دے کر خاموش کروا دیتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ تھا کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 1881 میں 4,70,000 ہو گئی۔ اس تناظر میں ضرورت تھی نئے علم کلام کی جو زمانے کی ضرورت کے مطابق ہر سوال کا جواب دے سکے۔ بقول مولانا شبلی ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے۔ آج بدیہات اور تجربے کا سامنا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں محض قیاسات عقلی اور احتمال آفرینیوں سے کام نہیں چل سکتا۔ صورتحال کچھ اس طرح تھی۔ 557 ہجری کا واقعہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات 3 دفعہ خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اشخاص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے ان 2 شخصوں کے شر سے خلاصی دے۔ سلطان سمجھ گیا کہ مدینہ میں کوئی امر واقع ہو رہا ہے۔ سلطان مدینہ پہنچا۔ واقعہ یہ تھا کہ نصارہ نے 2 نصرانیوں کو مدینہ بھجوایا تاکہ مدینہ پہنچ کر حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر جسم اطہر حضرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ گستاخی کریں۔ جب یہ نقب قبر شریف کے قریب پہنچی تھی، کافی ابر و بار، بجلی کی کڑک و دھماکہ اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا۔ اسی رات کو سلطان پہنچ گیا۔ حجرہ شریف کی شباک کے نیچے ان ہر 2 ناپاکوں کی گردنیں مار ڈالیں اور حریم حجرہ کے گرد ایک گہری خندق کھودی جو پانی تک پہنچ گئی، اور سیسہ پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ وجود شریف تک پھر کبھی کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ اس وقت اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر خطرے میں تھا تو اس وقت ان کے روحانی تقدس اور بطور زندہ نبی مسلمانوں کے عقیدے کو خطرہ لاحق تھا۔ پادری اہل اسلام کو زندہ نبی کے موضوع پر دعوت مقابلہ دیتے، لیکن مسلمانوں میں کوئی سامنے نہیں آتا تھا جو انہیں مسقط جواب دے سکے۔ علماء آپس میں رفع یدین اور قوے کی حلت و حرمت کی بحث میں مصروف تھے، اور سید کا پیرو روشن خیال طبقہ پیروی مغرب میں روحانیت سے خالی ہو چکا تھا۔ چنانچہ ناموس رسالت اور غیرت مصطفیٰ کے لیے ملائے اعلیٰ میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ایک بار پھر بجلی کی کڑک، دھماکہ اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا۔ ایک ایسے محیی کی تلاش شروع ہوئی جس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ثانی نہ ہو۔ اچانک اشارہ ہوا، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی قادیان کے گمنام گوشوں سے عشق محمد عربی میں مخمور ایک عاشق صادق باہر نکلا اور پکار کر کہا، اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے چیلنج کو جو جلوہ دانش فرنگ سے خیرہ ہو چکے تھے قبول کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی کتاب مدعی الہام کی کسی ایسے امر کی تعلیم کرے کہ جس کے امتناع پر کھلی دلائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں تو وہ امر ہرگز درست نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ وہ کتاب ہی باطل یا محرف یا مبدع المانی کہلائے گی۔ گویا دوسرے لفظوں میں دلیل ہماری ہوگی اور کسوٹی تمہاری، دعویٰ ہمارا ہوگا، جج تمہارے۔ نیز فرمایا، اگر کوئی میرے دلائل دربارہ حقیقت، فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر وار توڑ دے تو بلا عذر و حیلت اپنی جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مضبوط دلائل کے ذریعے کسر صدق رسالت کے گرد ایک آہنی حصار کھڑا کر دیا جو اس سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ اتھم ہو یا لیکھرام جو مقابل پہ آیا عبرت کا نشان بن گیا۔ تائید الہی کی فعلی شہادت کے اس نظارے نے سالکین کے حق کو ہونا چاہیے کہ مقام سے ہے کہ مقام پر کھڑا کر دیا
اور انہوں نے درجہ احسان کی رفتوں کو چھو لیا۔ حق الیقین کی اس منزل پر انہیں ایسی استقامت عطا ہوئی کہ ان کا ایمان شہداء کا رنگ پکڑ گیا۔ جب علی گڑھ کالج کے ترقی پسند اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے عقیدے پر لعنتیں بھیج رہے تھے اور بقول مولانا مفتی محمود علماء جان بچانے کے لیے عدالتوں میں جھوٹ بول کر چلے آ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کا ایک جاں نثار اور فدائی شہزادہ عبداللطیف، جن کے ہاتھوں دستار بندی بادشاہ باعث فخر سمجھتے تھے، جن کے ارادت مندوں کی تعداد 50,000 تھی اور ایک بڑی جاگیر کے مالک تھے، وہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے بھاری زنجیریں پہن کر اس دہشت سے مقتل کی طرف روانہ ہوئے کہ ایک عینی شاہد فرینک مارٹن انگشت بدندان رہ گیا اور باختیار گواہی دی کہ موت کا خوف بھی آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ کتاب اس زمانے میں الہی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور بروز کامل کے علم الکلام کے فیض سے جو اخلاقی جرت اور رفت کردار سالکین حق کو نصیب ہوئی، اس کی نظیر بھی اس زمانے میں نہیں ملتی تھی۔ پائے کوباں زنداں میں کوئی نیا ہے مجنوں، آتی آواز سلاسل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ آواز ابو صبیر۔